اور پھر آگے فرمایا کہ ان بزرگوار و پاک پاکیزہ لوگوں سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ابدی ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی، اور قیامت تک نصرانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے۔ دیکھیں صرف وہ لوگ نہیں بلکہ پوری عیسائیت ختم ہو جائے گی اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو ان کی نسل بھی باقی نہ رہے گی۔ آخر کار یہ نجران کے عالی مرتبت لوگ نہایت ہی تواضع اور انکساری کے ساتھ رہبر و توحید و حریت کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، درخواست پیش کی کہ مباہلہ نہ کیا جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بزرگواری سے ان کی درخواست کو قبول کر لیا، لیکن آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق پر مبعوث فرمایا، اگر مباہلہ ہوتا تو اللہ روئے زمین کے تمام نصرانیوں کو ہلاک کر دیتا اور کوئی بھی باقی نہ بچتا اور سبھی ہلاک ہو جاتے۔ ہم نے اس واقعے کی یہاں اختصار سے ذکر کیا، یعنی مختصر کر کے کیا۔ ہم نے اس واقعے کو آیت مباہلہ کے ضمن میں جو ہے وہ یہاں پر درجہ ذیل بیان کیا ہے۔ جبکہ دیکھیں اسی مباہلہ میں جو رسول خدا کو انہوں نے یہ عیسائیوں نے یعنی مباہلہ تو نہیں کیا تھا اور وہاں سے چلے گئے تھے، اور فدق کا جو باغ تھا وہ انہوں نے ہی دیا تھا، فدق کی جو ساری زمین تھی، اور رسول خدا نے پھر اپنی بیٹی کو جو ہے وہ ہدیتاً جو ہے دیا تھا تحفے کے طور پر، کیونکہ جو ہے رسول خدا نے مباہلہ میں انہی ہستیوں کو لے کے گئے اور ان سے جو ملی ہوئی چیز تھی وہ انہی کو دی اور جو ہے ان کے نام کر دی۔ پھر خیراً یہیں تک آپ لوگوں نے جو ہے پڑھ کے آنا ہے اور اچھے سے یاد کر کے آنا ہے۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔